سر ہمارا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی عمران خان کال دے گا ہم نکلیں گے، ان سے پہلے سے ہمارا زیادہ جذبہ ہے، ہم نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے ہم۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ ڈر گئے، ہمارا جذبہ ان سے پہلے سے زیادہ جو ہے نا زیادہ ہے سر۔ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اور آپ اپنی کہانی بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا 26 نومبر کی رات۔ السلام علیکم، پروگرام میں انوائٹ کرنے کا شکریہ سر۔ سر یہ میری آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے سر۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی سر، یہ تو مختصر سی تھی۔ میں نے ایک ویڈیو فیس بک پر اپلوڈ کی ہے، جو میں نے صرف واحد میں ہوں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ 1 منٹ میں 5 ورکر جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے اس کو گولی لگ جاتی ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی میں نے جو ہے نا میرے پاس ہے، اور میں نے اپلوڈ بھی کیے فیس بک پر۔ 1 منٹ میں 5 ورکر کو گولی لگ جاتی ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ اور یہ اب دیکھ رہے ہیں جس سے خون بہ رہا ہے وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں نا، تو یہ پروف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ آپ کے چہرے کو کیا ہوا جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سر، آپ کے چہرے پر سر یہ ویڈیو بناتے وقت مجھے بھی گولی لگی نا سر، مجھے گولی لگی تھی یہاں سے، اور یہاں بلوٹ نکلی تھی، یہاں سے نکل گئی تھی، منہ پر مجھے گولی لگی تھی سر۔ یہ 2 سرجری کے بعد جو ہے نا میرا یہ حال ہے۔ آئی ہوپ کہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ہمارا پروگرام میرے آواز آ رہی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی، اگر 9 مئی کی ہم ثبوت دیکھیں نا، وہ بھی لوگوں نے اپنی خود کی ویڈیو بنائی تھی اور فیس بک پر اپلوڈ کیا تھا، جس کی بنا پر لوگوں کو پکڑا گیا تھا، وہی ثبوت تھا اس کے پاس، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی، وہی ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کو سزائی ملی۔ اور وہ ثبوت، وہ اس ویڈیو میں ایک لڑکا بول رہا ہے 9 مئی کی ویڈیو میں کہ میں توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی اس لڑکے کو 2 سال سزا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کرتے ہیں اس ویڈیو میں؟ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کھڑکیوں کو توڑتے ہیں اور مجسمیوں کو توڑتے ہیں۔ یہاں تو آپ سریعام گولی مار رہے ہیں۔ آپ پروف چاہتے ہیں تو ہم موقع کے چشمدید گواہ ہے، ہمیں گولی لگی، آپ دیکھ لیجئے، اور وہ ویڈیو بھی ہے جس میں آپ گولی مار رہے ہیں۔ کیوں؟ احتجاج کرنا ہمارے قانونی آئینی حق نہیں ہے؟ پرامن احتجاج ہمارے قانونی آئینی حق ہے، اس کے باوجود آپ نے ہم پر گولی چلائی، اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے گولی نہیں چلائی۔ یہ آپ کے سامنے پروف ہے، یہ ویڈیو بھی پروف ہے اور ہم بھی پروف ہے۔ اچھا، اتنا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ابتدائی طبی امداد کہاں سے ملی، کیا ہوا اس کے بعد گولی لگنے کے بعد کا ذرا آپ بتائیے۔ سر مجھے گولی 3:30 بجے لگی ہے، پوری فکس 3:30 بجے جب مجھے گولی لگی، دن کو 3:30 بجے۔ جی صاحب اور شیخ صاحب، یہ وہ والی بات ہے کہ جو مغرب سے پہلے ہمارے شہید تھے یہ وہ والے ہیں۔ اچھا، جو مغرب کے بعد جو شہید ہوئے ہیں رات کے وقت، ان کی تعداد ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہے۔ دس پرووز کہ مغرب سے بہت پہلے جو ہے وہ تو بتاتا ہوں سر۔ جب مجھے 3:30 بجے گولی لگی، میرے سے پہلے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو گولی لگی تھی۔ پہلے گولی 1 بجے ایک لڑکے کو لگی تھی، 1 بجے، تو 3:30 بجے جب 1 بجے سے یہ شروع ہوا تھا۔ جب مجھے 3:30 بجے گولی لگی تو میں ہوش آواز میں تھا، مجھ سے خون بہ رہی تھی، میں شدید زخمی تھا، ابھی بھی میرے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ تو میں جو ہے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا گیا، جب مجھے پیمس اسپتال لے کے گیا تو پیمس اسپتال بند تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہاں کے سٹاف کے جاؤ بند ہے، پیمس اسپتال دن کو بند تھا۔ ہمارے بہت سے ساتھی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کی موت واقع ہوئی، ٹھیک ہے نا سر؟ میں نے تو اپنی رومال سے اپنے منہ کو ڈانپ لیا تھا، مطلب جو ہے نا زیادہ خون نہ بہے، ورنہ میرے بھی جو ہے نا اس نے کام تمام کیا تھا ان ظالموں نے۔ تو مجھے وہاں لے کے گیا موٹر سائیکل پہ، وہاں جو وہ کہہ رہے تھے کہ اسپتال بند ہے، پھر مجھے پولی کلینک لے کے آیا۔ جب مجھے وہاں لے کے آیا اور مجھے ایمرجنسی جب میں وارڈ میں داخل ہوا، میں نے وہاں ایسے منظر دیکھا کہ میں حیران ہو گیا، میں اپنے آپ کو بھول گیا۔ اتنا جو ہے نا ہمارے ورکر پڑے تھے خون میں لت پت، تو مجھے کرسی پہ بٹھایا گیا،
انہیں میں اتنا شدید زخمی تھا, اتنی جگہ نہیں تھی کہ مجھے کسی بیڈ پر لٹائے تھے, مجھے کرسی پہ بٹھا کے مجھے ڈرپ لگایا گیا. مجھے گولی 3:30 بجے لگی تھی اور میرے اسٹریچز 8 بجے ہوئے, 5 گھنٹے لیٹ, کیونکہ ڈاکٹر نہیں تھے. ایک ڈاکٹر نے بی بی سی کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں نے ساری عمر میں اتنی سرجری نہیں کی جو میں نے اس رات کی ہے. یہ ثبوت نہیں ہے. اور جو شام کے بعد جو اندھیرے میں ہوا ہے, وہ ورکر بھی غائب ہے, وہ شہید بھی غائب ہے. یہ جو جتنی شہید جتنی زخمی ہے نا, وہ دن کو جس کو گولی لگی ہے وہ گھر پہنچ گئے ہیں. رات والے مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گئے, وہ غائب ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب عمران صاحب ایک منٹ دیجیے مجھے. یہ شیخ صاحب اور سلمان صاحب دونوں سے میرا سوال ہے وقتاً, آپ دونوں سے جو پہلے دلا سے, ناؤ ڈو یو ریئلی تھنک کہ 13 لوگ ہی شہید ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اب یہ باتیں سن کر کے واقعی میں صرف 13 لوگ ہی شہید ہیں؟ دیکھیں اس میں علی بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں ہم سمجھتے کہ صرف 13 شہید ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی اور شہادتیں اور ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک مسنگ ہیں, مگر ہمارے پاس قوائف نہیں ہے. 13 شہداء تب ہیں جن کے قوائف ہمارے پاس موجود ہیں, جن کی میتیں ہیں, جن کے لوائقین آئے ہیں, انہوں نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں, وہ دفنا دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو اگر اور ہمارے جو شہداء ہیں, دیکھیں اسلام آباد شہر میں پورے پاکستان سے, کے پی سے, پنجاب سے کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, وہ یہاں رہتے ہیں, وہ 3 مہینے نہ واپس گھروں میں جاتے ہیں اور نہ ٹیلی فون پہ کوئی اتنا ریگولر بات کرتے ہیں. بہت سے نوجوان ایسے تھے جو جب کے پی والے آئے تو پھر اسلام آباد سے بھی بہت سے نوجوان ان کے ساتھ شامل ہوئے, اور وہ آہستہ آہستہ, یہ ہم نے ہمیشہ کہتے ہیں, رائے صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, کہ یہ چیزیں حتمی نہیں ہیں, یہ نمبر حتمی نہیں ہے, مگر ہم کوئی بھی اور نمبر اس وقت تک کلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مجھے آ کے نہ کہے کہ میرا بیٹا ہو گیا ہے یا میرا بیٹا مسنگ ہے. تو وہ جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ خان صاحب کے حکم پہ دوبارہ بھی وہ ڈرائیو شروع ہوئی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ مور مسنگ پیپل, اس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوگ کلیم کرتے جائیں گے, ہم نے اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ لوگ موجود ہیں, ہمارا سوشل میڈیا موجود ہے, سو یہ نمبر حتمی نہیں ہے, زیادہ ہو سکتی ہے. یہ سلمان کلیم کرے جو ہمارے پاس ہے. سر مین پوائنٹ بات, سر میرے ایک بات سنیں, جب ہمیں پولی کلینک سے جو ڈاکٹرز نے ایمبولینس والے کو بتایا کہ یہ شدید زخمی ہے, اس کو پیمز منتقل کرو, بعد میں پیمز اسپتال کھل گیا تھا نا, تو ایمبولینس والوں نے میرے ساتھیوں کے سامنے کھل کے بتایا کہ بھائی زخمیوں کو ہماری گاڑیوں ایمبولینسوں سے اتارا جا رہا ہے, اور ہمارے ایمبولینس والے جو ڈرائیور ہے اس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اس نے بولا جو بھی ہے لیکن اس کو لے کے جاؤ. تو جب مجھے ایمبولینس میں بٹھایا گیا تو ایمبولینس والوں نے کھل کے کہا کہ آپ کو ہم بیچ راستے میں اتاریں گے, کیونکہ ہم تمہیں پیمز اسپتال گیٹ تک نہیں لے کے جا سکتے ورنہ آپ گرفتار ہو جائیں گے. تو اس نے مجھے بیچ راستے میں اتارا, اور وہ بھی سب ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ یہ اکیلا آئے گا, کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آئے گا ورنہ اس کا خیر نہیں ہے. تو مجھے پاس پر اتارا گیا. عمران ایک منٹ, اب آپ نا, میں سلمان صاحب سے ایک سوال. سلمان صاحب, ہم نے پٹیشن تو فائل کی ہوئی ہے, ایک قانونی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پٹیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ پٹیشن کیا فائل کی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس 26ویں ترمیم کے بعد, عدلیہ کی حالت کے بعد, یو آر دا کسٹوڈین آف دا لا, یو آر ون آف دی فائنسٹ برینز آف دس کنٹری. آپ کو لگتا ہے کہ عدالت انصاف کر سکے گی, اور ہماری پٹیشن بھی کیا ہے, یہ میں جاننا چاہتا ہوں پلیز. دیکھیں یہ سوال جو ہے, یہی تو سوال ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہماری عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے, یا وہ انصاف کر سکے گی, یا اس کے سامنے شواہد آ سکیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, اور حالات بدل جاتے ہیں. ہم نے چیز فائل کر دی ہے, یہ رہے گی, اس کو ہم چلاتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا, حالات نہیں بدلتے. لیکن اس دوران جو آپ کام کر رہے ہیں, جو آج کا سیشن ہے, یہ بہت ہی اہم ہے, یہ انویلیوبل ہے. یہ ہے ہماری ایک ٹیسٹمنی جو ہمیشہ کے لیے ہے. آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کو محفوظ رکھیے گا, ان کا سب ٹائٹل بھی بنائیے. ان باتوں کو ہم ہونے نہیں دیں گے کسی کو, ہم پوری دنیا کے سامنے یہ لے کر جائیں گے. جو اس ملک میں ظلم ہوا ہے, جو ہمارے بچوں پر, ہمارے بھائیوں پر گولی چلی ہے, جو ان کو تکلیف ہوئی ہے, جو آج میں حالت دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے جو بھائی بیٹھے ہیں, عمران بھائی,
یہ دل میرا جو ہے وہ رو رہا ہے. ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے. یہ جنگ چاہے ہمیں 10 سال میں لڑنی پڑے یا 10 مہینے میں لڑنی پڑے, ہم لڑیں گے. حالات بدل جاتے ہیں, تاریخ نیا موڑ جاتی ہے, اور آج کا جو مظلوم ہے کل اس کو انصاف مل سکتا ہے. اس لیے آپ ہمت مت ہاریے, کھڑے رہیے. ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے. عارف نجمی صاحب ہیں, ایک ہمارے ویور ہیں, ان کا ایک سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی نومبر 26 کی؟ دیکھیے, ایف آئی آریں نہیں کٹ رہی تھی. سب سے اچھا کیس جو ہمارے پاس ویل ڈاکیومنٹڈ تھا وہ انیس ستی شہید کا تھا. اس کی فیملی نے کوشش کی, ایف آئی آر نہیں کٹی. وہ پھر عدالت گئے سی آر پی سی سیکشن 22A 22B کے تحت, وہاں بھی ایف آئی آر نہیں کٹی. پھر ان کی فیملی کو ہم نے کے پی خیبر پختونخوا موو کیا, وقاص صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے باوجود ان کے خاندان پہ جبر ہوتا رہا. ان کی بہنوں کے گھر یہ پہنچ گئے اور بالآخر ان میں سے کچھ نے آ کے عدالت میں بیان دے دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس مقدمے سے, ہمارے بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. لیکن ہم نے ابھی بھی اس مقدمے کو نہیں چھوڑا. لطیف کھوسا صاحب کے ذریعے ہم نے بڑی کمپریہنسو پٹیشن عدالت میں فائل کی بھی ہے. اس کو ہم چلاتے رہیں گے, اس کو ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے. وہ پٹیشن ہے اور کیا لکھ دیے ہیں, تمام نام ڈال دیے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن کی پٹیشن اپنا رنگ دکھائے گی. تو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نے ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش نہیں کی یا ایف آئی آر نہیں کاٹنا چاہتے تھے. یہ اس ماحول میں یہ ہونا ناممکن تھا. اس میں علی بھائی اگر آپ اجازت دیں تو بالکل بڑے بہترین الفاظ میں اور بڑے بہترین طریقے سے بتا دیا. دیکھیں, ہوا یہ کہ پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے تھے. جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ ہاسپٹل بند تھے, کارڈن کیے ہوئے تھے, بندوں کو لے جایا نہیں جا رہا تھا, بندے گرفتاری کے ڈر سے وہاں سے بھاگ رہے تھے. سو کیا ہوا, ہمارے میجورٹی جو شہداء تھے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا. جس انیس ستی شہید کا رائے صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ واحد ہماری وہ ڈیڈ باڈی ہے جس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے. اور وہ بھی کیونکہ سر ہماری جب اسٹیچر میڈیکل لیگل سر ہمارے جب اسٹیچز ہو رہے تھے تو ہمیں نشہ بھی نہیں دیا گیا. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے سر. بس یہ جانور ہیں. یہ بتانے میں بہت آسان ہے لیکن نبھانے میں بہت مشکل ہے. نہیں یہ بڑا ہمیں نشہ بھی نہیں دیا گیا بغیر دیکھیں کسی بھی اینستھیزیا کے بغیر اس کے ان کا وہ جو ہے وہ اسٹیچز کیے گئے. جی شیخ صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. میں سر یہ بتا رہا تھا, اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو سے دعا کرے اور جس اذیت سے یہ گزرا ہے رب اس پہ مہربانی کرے, اس کے لیے خیر کرے. بات یہ ہے کہ میڈیکل لیگلز نہیں ہو رہے تھے. جتنے ہمارے دوست ہیں جو وہاں سے آئے ہیں ان کا ایم ایل سی نہیں ہو سکا کیونکہ یہ تو obviously فیئر فار دیئر لائف. کسی کو ادھر بلٹ لگی, کسی کو ادھر بلٹ لگی. پاکستانی قانون کے مطابق ایم ایل سیز, میڈیکل لیگلز, پوسٹ مارٹم یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیس پروسیڈ کرنے کے لیے. پہلے تو ہمیں وقت لگا کہ یہ ڈھونڈتے ہوئے کہ ہمارے کتنے لوگوں کے پاس ایم ایل سیز ہیں, کتنوں کے پاس پوسٹ مارٹمز ہیں. جب ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تو حالات ہی ایسے تھے کہ ہاسپٹلس کے دروازے تو ان پہ بند کر دیے گئے تھے. جو میں آپ کو پہلے بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا نا علی بھائی, وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو پہلا سنجانی جلسہ ہم نے کیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ جلسے کے حوالے سے مجھے یاد ہے وہ کلپ بڑا وائرل ہے مجھے ٹاک شوز پہ انہوں نے, اور وہی موقع پہ میرا انٹرویو تھا. They had conveyed, the deputy commissioner of Islamabad had conveyed to all the hospitals کہ آپ نے ان کے کسی زخمی کو ٹریٹ نہیں کرنا. یہ آپ کی ویڈیو تھی, آپ کا ویڈیو پیغام تھا, مطلب پہلے آپ سوچیں وہ صرف ایک جلسہ تھا, یہ تو احتجاج تھا, وہ تو ایک ایونٹ تھا کہ آنا ہے, جلسہ کرنا ہے, چلا جانا ہے. اس پہ بھی ان کا پلان تھا اور انہوں نے باقاعدہ ہر ہسپتال کو کہا تھا کہ ان کے زخمی آئے تو ان کا علاج نہیں کرنا. یہی کام انہوں نے اس دن کیا. باقاعدہ طور پہ اس حکومت نے ایک ایک ہسپتال کو, ایک ایک کلینک کو, ایک ایک ڈاکٹر کو پابند کیا جس طرح یہ کر سکتے تھے کہ آپ نے نہ علاج کرنا ہے نہ ان کو ٹریٹ کرنا ہے. اس میں کاغذات نہیں تھے, ایم ایل سیز نہیں تھے, پوسٹ مارٹم نہیں تھے. اس کے بعد بہت سے دوست, وہ جس پریشر کا آپ نے ذکر کیا ہے, جس فسائیت کا آپ نے ذکر کیا ہے, جس جبر کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ جو ہیرسمنٹ ہے اس کی وجہ سے میجورٹی لوگ آگے آنے کو تیار نہیں تھے. لوگوں کے اس میں تھا کہ ایک شہید ہو گیا ہے, ہم دوسرے کی زندگی. پھر جو بلٹ انجریز والے تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم سامنے آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اگر کئی مقدموں میں نام ہمارا نہیں ہے تو دہشت گردی کے مقدموں میں ہمارا نام ہے. تو یہ پریشانیاں لوگوں کو رہی ہیں. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ سیٹل ہوئی ہیں. پٹیشنز ہماری طرف سے ہو گئی ہیں, زخمیوں کے حوالے سے بھی, جیسے رائے صاحب نے آپ کو بتایا, شہداء کے حوالے سے بھی. یہ جو میتیں ہیں, جو شہادتیں ہیں, یہ دبائی نہیں جا سکتی. آج نہیں تھے کل
یہ ضرور پکڑے جائیں گے اور یہ ضرور قانون کے شکنجے میں آئیں گے, یہ بچ نہیں سکیں گے. بس ہم نے ان چیزوں کو زندہ رکھنا ہے, بات صرف یہ ہے. عمران, اب آپ مجھے بس آخری بات بتا دو بفور میں اس سے پہلے کہ اس کو ختم کروں سیشن. سر میں جو ہے نا شیخ وقاص سر میرے سامنے ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. جو ہمارے زخم ہے, ہمارے سارے دان ٹوٹ چکے ہیں. جو فنڈز تھا پہلے بھی ہمارے خالد بھائی نے بتایا, تو وہ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ اتنی پوری نہیں ہو سکتی نا. تو برائے مہربانی ہمارے فنڈز جو ہے نا بڑھا دی جائے. ہم مالی امداد نہیں چاہتے, کم سے کم ہمارا علاج جو ہے نا وہ ان سے ممکن نہیں ہے. ہمارے 2-3 سرجری اور ہوں گے, سارے دان جو ہے نا وہ ضائع ہو چکے ہیں. تو 10 لاکھ روپے سے تو تقریباً مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 1-2 سرجری کرے. سر 10 مل گئے آپ کو؟ 10 تو مل گئے سر, لیکن ہمارے بہت ابھی بھی علاج باقی ہے سر. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم وہ کرتے ہیں. میں تو دستا گل یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نال اس دن بھی میٹنگ ہو رہی تھی, اینڈ ہی ہمسیلف ریئلائزز کہ کئی لوگ ہیں جو صرف ون ٹائم علاج سے یا 2 مہینے کے علاج سے نہیں, ان کے علاج چل رہے ہیں 8-8 مہینے 10 مہینے سیویئر انجری. اور میں ابھی جب ان سے بات کر رہا تھا عمران بھائی سے, تو وہ لسٹ میرے سامنے پڑی ہے گن شاٹس والوں کی, ان کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ سیویئر انجری, مطلب وہ ساری ہمارے پاس. جی سر, جی سر. اور بالکل ہمیں اس کا ادراک ہے. چیف منسٹر صاحب آلریڈی اس پہ کر رہے ہیں, اور ہم انشور کریں گے کہ جب تک ان کا علاج چلے گا پارٹی ان کا علاج کرائے گی. شکریہ سر. اچھا عمران, آپ نے کچھ اور بات کرنی ہے, کوئی اور کہنا ہے اس کے علاوہ؟ کوئی سر ہمارا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی عمران خان کال دے گا ہم نکلیں گے. ان سے پہلے سے ہمارا زیادہ جذبہ ہے, ہم نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے ہم. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ ڈر گئے, ہمارا جذبہ ان سے پہلے سے زیادہ جو ہے نا زیادہ ہے سر. اللہ آپ کو ہمت دے, اللہ آپ کو خوش اور آپ کو سلام ہے, آپ کو سلام ہے. چلیں ان کی ایک ویڈیو عمران صاحب کی وہ میں چلا دیتا ہوں, اور اس کے بعد ایک اور ہے میرے ساتھ گیسٹ, تو اگر آپ لوگ پلیز میرے ساتھ ہی رہیے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. علی مجھے ایکچولی علی مجھے اجازت دیں, مجھے ایک اور پروگرام میں جانا ہے, وہ میرا ٹائم تھا پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے ایکچولی اس کا نہیں پتا تھا کہ ہم کتنی دیر یہ کریں گے, تو وہ میں آئی ہیں کیمرہ لے کے لوگ آئے ٹو پروگرام. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. یہ آپ پلیز ریکارڈ کیجیے گا, دس از انویلیوبل جو آپ کر رہے ہیں, یہ بہت ہی اہم ہے, اس کو پرزرو کیجیے, اس کو سب ٹائٹلز بھی دیجیے گا. جی ٹھیک ہے, بالکل کرتے ہیں. دس از سٹیزنز ٹیسٹیمنی, اور یہ فار ایور ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا اس ٹیسٹیمنی کو. تھینک یو. جی ٹھیک ہے.